چاہیں تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل یہ بہت ہی پاورفل چیز ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو کہ آپ استقامت سے ادا کرتی ہیں یا استقامت سے کرتی ہیں، چاہے وہ کوئی ذکر ہے، چاہے وہ کوئی تلاوت ہے، چاہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے، تو آپ اس کو چھوڑے نہیں، چاہے وہ تھوڑی سی ہے، وہ 2 رکعت آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھیے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے تینوں مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو پڑھیے۔ دعا مانگنے کے لیے آپ نے جب بیٹھنا ہے تو پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر آپ نے ایک سانس میں یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، لیکن سانس ٹوٹنے تک آپ نے اس ذکر کو آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، اور پھر جب سانس ٹوٹ جائے تو اپنی دعاؤں کو پیش کرنا شروع کر دیں۔ جو دعا آپ نے اللہ سے مانگ رہی ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھیے، گڑ گڑا کر مانگیے، اس طرح سے کہ جیسے بچے اپنی ماں سے اپنی مرضی منواتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ رات کو سونے لگیں گی تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کہ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو پڑھنا ہے۔ ناف پر اپنا دایاں ہاتھ رکھنا ہے، دائیں شہادت کی انگلی کو ناف کے اندر رکھ کر آپ نے ضروری نہیں کہ کپڑا ہٹائیں، آپ صرف اس پوائنٹ پر انگلی رکھیے اپنے۔ لیٹتے وقت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیٹتے وقت میں آپ نے درود شریف پڑھ لیا انگلی رکھنے کے بعد، اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چاہے تو دونوں الگ الگ سے پڑھ لیجئے کہ 21 مرتبہ پہلے سورۃ الکوثر پڑھ لی پھر سورۃ الاخلاص، اور چاہے تو آپ دونوں کو اکٹھا پڑھ لیں اور ایک کاؤنٹر یا دوسرے ہاتھ سے آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے۔ تو آپ کس طرح سے پڑھیں گے اپنا تلفظ ٹھیک کر لیجئے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ، جو وظائف میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو لفظ ادا کر رہی ہیں اس کا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، تاکہ اس میں زیر زبر کی کوئی غلطی ہونے سے اس کا معنی نہ بدلے اور آپ کا کیا جانے والا وظیفہ بالکل پر اثر ہو۔ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کو آپ چاہیں تو علیحدہ علیحدہ، اور اگر آپ چاہیں تو ایک ساتھ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ شیطان کو بھگانے کے لیے سب سے زیادہ پاورفل جو کلمہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اس کلمے سے ہوتی ہے، اور برکت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے لیے اور اپنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو 21 مرتبہ پڑھیں گی۔ آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھیں گی، اور پھر دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پر مل لیجئے، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد آپ اس کو مل لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے اندرونی جتنی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ پینا چاہتی ہیں تو یہی دم آپ نے جب کر لینا ہے پورا، تو آپ نے پانی کا گلاس لینا ہے، اس پر دم کرنا ہے، اس پر دم کر کے وہ پانی بھی پی لیجئے۔ اور اگر گھر میں کسی کو پلانا چاہتی ہیں تو یہ بہت برکت والا پانی ہے، آپ ان کو بھی پلا سکتی ہیں۔ ہر طرح کی بیماری سے نجات کے لیے اس عمل کو لازمی اپنائیے۔ بہت مختصر سا چھوٹا سا یہ عمل ہے، لیکن اس کی جو خصوصیات ہیں، اس میں جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ خود بھی کیجئے، اپنے پیار کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیں کہ 4 چیزیں آپ نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی۔
ایک سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ جو نعمتوں میں زیادتی اور اضافے سے آپ محروم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ دوسرا یہ کہ آپ اللہ کا ذکر کبھی مت چھوڑیں، کوئی بھی اللہ کا نام لے، سب سے پاورفل جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے تلفظ کو بہترین طریقے سے ادا کیجیے۔ لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لا کو تھوڑا لمبا کیجیے، کیونکہ اگر لا کو لمبا نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ ضرور اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، لیکن اگر آپ لا کو تھوڑا لمبا کر لیں گی، لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ذکر کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر آپ کی ہر دعا میں اللہ آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کی ہر دعا کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ پھر آپ دعا نہ چھوڑیں ورنہ تو آپ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ غافر آیت نمبر 60 میں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے تبھی تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ ہم کچھ مانگے بھی نہیں اور اللہ ہمیں عطا کرتا رہے، تو وہ طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھیے۔ ہر وقت جب بھی کہیں فارغ وقت ملے قرآن کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے۔ آپ لفظ پڑھتے جائیں، اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو خود بخود حل کریں۔ چاہے آپ ان سے مانگیں یا نہ مانگیں، آپ کو دنیا میں ہر نعمت عطا کی جائے گی۔ آپ کو بن مانگے اگر کوئی چیز چاہیے تو قرآن کی تلاوت کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز جو آپ نے وہ کرنی ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ استغفار کو نہ چھوڑیں ورنہ آپ نجات سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ عذاب کیا ہے؟ عذاب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، عذاب یہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں، عذاب یہ ہے کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، عذاب یہ ہے کہ ہم سوتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا، عذاب یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا ہے، عذاب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں لیکن ہمیں سکون نصیب نہیں۔ تو ہم اللہ سے استغفار کریں گے، ہمیں ہر طرح کا سکون نصیب ہوگا، ذہنی بھی جسمانی بھی۔ پرابلمز ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن جو اس کو فیس کرتا ہے اسی کی پرابلم دور ہوتی ہیں، اور جو ان سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ پرابلمز میں گھرا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان 4 چیزوں پہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے، آپ خود بھی کریں گے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر صبح شام خیر و برکت اور عافیت والی ہو، آپ کو خوشیوں اور کامیابیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمکنار کرے، آپ کی تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں، رزق عطا فرمائیں اور اولاد کا رزق عطا فرمائیں، فرما بردار اولاد عطا فرمائیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔